الرحمن الرحیم مسائل بہشتی زیور حصہ اول صفحہ نمبر 184۔ یہ مسئلہ نمبر 6 ہم نے پڑھ لیا تھا، 5 اور 6 پڑھ لیے تھے۔ اس سے آگے مسئلہ ہے، اگر امام کا مسافر یا مقیم ہونا معلوم نہ ہو لیکن قرائن سے یعنی علامات سے اس کے مقیم ہونے کا خیال ہو، بشرطے کہ وہ شہر یا گاؤں کے اندر ہو، اور مسافر کسی نماز پڑھائے، یعنی 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت پر سلام پھیر دے، اور مقتدی کو اس سلام سے امام کے متعلق سہو کا شبہ ہو۔ سہو مطلب امام نے پڑھنے تو 4 تھیں لیکن غلطی سے 2 پر سلام پھیر دیا، مقتدی کو اس سلام سے امام کے متعلق سہو کا شبہ ہو، تو اس مقتدی کو اپنی 4 رکعت پوری کر لینے کے بعد امام کی حالت کی تحقیق کرنا واجب ہے کہ امام کو سہو ہوا ہے یا وہ مسافر تھا۔ اگر تحقیق سے مسافر ہونا معلوم ہوا تو نماز صحیح ہوگی، اور اگر سہو کا ہونا ثابت ہوا تو نماز کا اعادہ کرے۔ یہ ہے کہ جو عام طور پر محلے کی آبادی کی گاؤں کی جو مسجد ہوتی ہے اس میں جو امام ہوتا ہے وہ مسافر نہیں ہوتا، وہ عام طور پر مقیم ہی ہوتا ہے، اور اس نے بھی مقیم سمجھ کے ہی اس کے پیچھے نماز شروع کر دی، لیکن اس نے 2 پر سلام پھیر دیا۔ اب اس کو شک پڑا کہ امام بھول تو نہیں گیا، لیکن یہ پہلے اپنی نماز پوری کرے گا، باقی 2 رکعتیں بھی پوری کرے گا۔ پوری کرنے کے بعد پھر تحقیق کرے کہ جو امام تھا وہ مسافر تھا یا مقیم تھا۔ اگر تو واقعی مسافر تھا پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو اس کی نماز ہو گئی، لیکن اگر وہ تھا مقیم، بھولے سے اس نے 4 کی بجائے 2 پر سلام پھیر دیا تو نماز ہوئی نہیں، اب اس کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ لیکن اگر یہی واقعہ گاؤں سے باہر جو جگہیں ہوتی ہیں اور سڑک کے کنارے راستے پر جو راستے کی مسجدیں ہوتی ہیں ان میں ہو گیا تو ان کا مسئلہ آگے آ رہا ہے۔ مسئلہ اگر امام کے متعلق مقیم ہونے کا خیال ہے مگر وہ نماز شہر یا گاؤں میں نہیں پڑھا رہا بلکہ شہر یا گاؤں سے باہر پڑھا رہا ہے، اور اس نے 4 رکعت والی نماز میں مسافر کی سی نماز پڑھائی، اور مقتدی امام کا صاحب کا شبہ ہوا، یعنی مقتدی کو امام کے صاحب کا شبہ ہوا، تو اس صورت میں بھی مقتدی 4 رکعت پوری کرے اور بعد نماز کے امام کا حال معلوم کرے تو اچھا ہے۔ اگر معلوم نہ کرے تو نماز فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ بستی سے باہر امام کا مسافر ہونا ہی ظاہر ہے۔ جی، کیونکہ بستی سے باہر جو امام ہوتے ہیں وہ عام طور پر ہو سکتا ہے مسافر بھی ہو سکتے ہیں، مقیم بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس صورت میں اگرچہ اس نے مقیم سمجھ کے نہیں اس کے پیچھے نماز شروع کی، لیکن اس نے 2 پر سلام پھیر دیا، تو اب بھی نماز پوری کرنے کے بعد اس کو مستحب بہتر تو یہ ہے کہ وہ امام کی تحقیق کرے کہ امام مسافر تھا یا مقیم، لیکن اگر تحقیق نہ بھی کرے پھر بھی اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ اچھا، آگے ہے کہ اسی طرح اگر امام 4 رکعت والی نماز بستی میں یا جنگل میں پڑھائے اور کسی مقتدی کو اس کے متعلق مسافر ہونے کا شبہ ہو، لیکن امام نے پوری 4 رکعت پڑھائیں، تب بھی نماز کے بعد مقتدی کو امام کے بارے میں تحقیق حال کرنا واجب نہیں، کیونکہ اصل یہی ہے کہ آدمی مسافر نہ ہو۔ جی، آدمی نے مسافر سمجھ کر اس کے پیچھے 2 رکعت اس نے سمجھا کہ 2 رکعت یہ پڑھائے گا، 2 رکعت میں بعد میں پوری کر لوں گا، لیکن اس نے تو 4 ہی پوری پڑھا دی۔ تو خواہ وہ بستی میں پڑھائے ایسا واقعہ ہوا ہو، خواہ وہ بستی سے باہر کسی روڈ جو سڑک کنارے پر مسجد ہوتی ہے جہاں پر آبادی نہیں ہوتی وہاں پر ایسا واقعہ ہوا ہو، پھر بھی اس کی نماز ہو گئی بس، کیونکہ 4 رکعت تو اصل یہی ہے کہ 4 ہی رکعت پڑھی جائیں۔ امام کا مقیم ہونا اصل ہے، مسافر تو کسی وجہ سے ہوتا ہے۔ نمبر 7، مقتدی تمام ارکان میں سوائے قرات کے امام کا شریک رہے، یعنی امام کا شریک رہنا ضروری ہے۔ مقتدی جو امام کے پیچھے کھڑا ہے، خواہ امام کے ساتھ ادا کرے، یعنی امام کے بالکل ساتھ ہی کوئی رکوع کرے، یا اس کے بعد، یعنی امام رکوع میں گیا، یہ رکوع میں نہیں گیا، ابھی یہ رکوع میں جا ہی رہا تھا کہ امام کھڑا ہو گیا تو اس نے بعد میں رکوع کر لیا، یعنی امام کے بعد یہ صورت کی، یا اس سے پہلے امام سے پہلے رکوع میں چلا گیا اور امام ابھی رکوع میں نہیں گیا، بشرطے کہ اسی رکن کے اخیر تک امام اس کا شریک ہو جائے۔ یعنی اگر پہلے امام سے کوئی رکن کیا ہے، مثلا پہلے ہی رکوع میں چلا گیا، تو
اب اگر امام بھی رکوع میں گیا، ابھی جو ہے نا یہ رکوع سے اٹھا نہیں تھا کہ امام نے رکوع کر دیا، یعنی اس کی کمر اور امام کی کمر برابر ہو گئی، پھر اس کا رکوع درست ہو گیا، لیکن امام کے رکوع میں جانے سے پہلے اگر یہ رکوع سے کھڑا بھی ہو گیا تو اس کا رکوع ہی نہیں ہوا۔ تو 3 صورتیں بن گئیں، خواہ امام کے ساتھ ادا کرے یا اس کے بعد ادا کرے۔ بعد ادا کرنے میں امام کے ساتھ شریک نہ بھی ہوا ہو پھر بھی نماز ہو جائے گی۔ خواہ اس کے ساتھ ادا کرے، پہلی صورت یہ، خواہ اس کے بعد ادا کرے، دوسری صورت یہ، تیسری صورت خواہ اس سے پہلے ادا کرے بشرطے کہ اسی رکن کے اخیر تک امام اس کا شریک ہو جائے۔ پہلی صورت کی مثال یہ ہے کہ امام کے ساتھ ہی رکوع و سجدہ وغیرہ کرے، دوسری صورت کی مثال یہ ہے کہ امام رکوع کر کے کھڑا ہو جائے، اس کے بعد مقتدی رکوع کرے، تیسری صورت یہ ہے کہ مثال یہ ہے کہ امام سے پہلے رکوع کرے مگر رکوع میں اتنی دیر تک رہے کہ امام کا رکوع اس سے مل جائے، یعنی امام بھی رکوع میں چلا جائے، پھر اس کا رکوع درست ہو جائے گا۔ مسئلہ، اگر کسی رکن میں امام کے ساتھ شرکت نہ کی جائے، مثلا امام رکوع کرے اور مقتدی رکوع نہ کرے، یا امام 2 سجدے کرے اور مقتدی ایک ہی سجدہ کرے، یا کسی رکن کی ابتدا اس امام سے پہلے کی جائے اور اخیر تک امام اس میں شریک نہ ہو، مثلا مقتدی امام سے پہلے رکوع میں جائے اور قبل اس کے کہ امام رکوع میں جائے مقتدی کھڑا ہو جائے، تو ان دونوں صورتوں میں ابتدا درست نہ ہوگی اور نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی بعد میں۔ نمبر 8، امام واجب الانفراد نہ ہو، یعنی ایسے شخص کے پیچھے اقتداء درست نہیں جس کا اس وقت منفرد رہنا ضروری ہے، یعنی اس حالت میں امام بن ہی نہیں سکتا، منفرد رہنا ضروری ہے، جیسے مسبوق کہ اس کو امام کی نماز ختم ہو جانے کے بعد اپنی چھوٹی ہوئی رکعتوں کا تنہا پڑھنا ضروری ہے، بس اگر کوئی شخص کسی مسبوق کی اقتداء کرے تو درست نہ ہوگی۔ جی، مسبوق تو اپنی چھوٹی رکعتیں پوری کر رہا ہے، وہ تو پہلے سے امام کے پیچھے تھا، اس لیے وہ چھوٹی رکعتیں پوری کر رہا ہے، اب اس کا اکیلے ان رکعتوں کو پورا کرنا ضروری ہے، وہ اب امام نہیں بن سکتا، اس کے پیچھے اگر کوئی نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 9، امام کسی کا مقتدی نہ ہو، یعنی ایسے شخص کو امام نہ بنانا چاہیے جو خود کسی کا مقتدی ہو، خواہ حقیقتاً مقتدی ہو جیسے مدرک، یعنی جو شروع سے امام کے ساتھ ملا ہوا ہے، کسی امام کا مقتدی ہے، امام کے ساتھ ساتھ نماز پڑھ رہا ہے امام کے پیچھے، اور یہ آ کے اس کے پیچھے اس کی امامت میں اس کا مقتدی بن جائے تو یہ درست نہیں۔ حقیقتاً جیسے مدرک، یا حکماً جیسے لاحق، اپنی ان رکعتوں کو جو امام کے ساتھ اس کو نہیں ملی مقتدی کا حکم رکھتا ہے۔ یہ آگے نمازی کی 3 قسمیں آئیں گی، مدرک، لاحق، مسبوق۔ مدرک کو تو اس کو کہتے ہیں کہ جو شروع سے ہی امام کے ساتھ ہو، اور لاحق اس کو کہتے ہیں جو شروع تو امام کے ساتھ ہوا لیکن درمیان میں کسی وجہ سے وہ 1-2 رکعت نہیں پڑھ سکا، یعنی مطلب کسی رکن میں سو گیا اور امام نے 2 رکعتیں پڑھ دی، بعد میں جب اس کو ہوش آئی تو امام تو جو ہے نا وہ 2 رکعتیں پڑھ چکا تھا، یا اس کا وضو ٹوٹ گیا، یہ وضو کرنے چلا گیا، پھر دوبارہ آ کے اس نے وہیں سے بنا کر لی، تو ایسے صورتوں میں یہ لاحق بن جاتا ہے۔ اور مسبوق، تیسری قسم مسبوق ہوتا ہے نمازی، وہ ہوتا ہے کہ جو شروع سے امام کے ساتھ شریک نہ ہوا ہو بلکہ 1-2 رکعتیں چھوٹ گئیں اس کے بعد امام کے ساتھ شریک ہوا۔ نمبر 10، مقتدی کی حالت کا امام کی حالت سے کم یا برابر ہونا۔ ہاں، مقتدی کم درجے کا نمازی ہو اور امام اعلیٰ درجے کا ہو یا برابر کا ہو۔ اب اس پر مسائل ہیں۔ مسئلہ، قیام کرنے والے کی اقتداء قیام سے عاجز کے پیچھے درست ہے، شرع میں معذور کا بیٹھنا بمنزلہ قیام کے ہے۔ جی، اگر امام کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہے تو اس کے پیچھے کھڑے ہونے والے کی نماز درست ہے، کیونکہ وہ کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں کھڑا ہو پا رہا، اور مجبوری کی وجہ سے کھڑا نہ ہونا وہ کھڑے ہونے کے ہی طرح ہے، اس لیے وہ امام بن سکتا ہے، نماز پڑھا سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ، تیمم کرنے والے کے پیچھے خواہ وضو کا ہو یا غسل کا، وضو اور غسل کرنے والے کی اقتداء درست ہے، اس لیے کہ تیمم، وضو اور غسل کا حکم طہارت میں یکساں ہے، برابر ہے، کوئی کسی سے کم نہیں، کم زیادہ نہیں۔ جی، تیمم کسی نے کیا ہو اور بعض نے وضو کیا ہوا ہے پانی سے، تو اب تیمم والا بھی امام بن سکتا ہے کیونکہ طہارت میں برابر ہیں۔ مسئلہ، مسح کرنے والے کے پیچھے خواہ موزوں پر کرتا ہو یا پٹی پر، دھونے والے کی اقتداء درست ہے، اس لیے کہ مسح کرنا اور دھونا دونوں ایک ہی درجہ کی طہارت ہیں، برابر ہیں بالکل، مسح والا امام بن جائے گا۔ مسئلہ، امی کی اقتداء امی کے پیچھے، اچھا مسئلہ،
معذور کی اقتدا معذور کے پیچھے درست ہے. معذور جو شرعی معذور ہے، اس کی تعریف شروع میں آئی تھی کہ پورا نماز کا وقت اس کو اتنا ٹائم نہیں ملا کہ وہ جلدی سے وضو کر کے جو ہے نا وہ فرض ادا کر سکے، بلکہ اتنا ٹائم بھی نہیں ملا اور وضو ٹوٹنے کا سبب پایا جا رہا ہے، تو وہ معذور بن جاتا ہے. مثلا اس کو جو ہے نا خروج ریح کا مسئلہ ہے، ہوا خارج ہو جاتی ہے اس کی، اور اس کو اتنا ٹائم بھی نہیں مل رہا کہ وہ جلدی سے وضو کر کے صرف فرض ادا کر سکے، تو نماز کا پورا وقت شروع سے لے کے آخر تک ایسا گزر جائے تو وہ معذور بن جاتا ہے. خاص سلسل بول کا مسئلہ اس کو، یعنی مسلسل اس کا پیشاب کے قطرے گرے جا رہے ہیں اور اس کو کنٹرول ہی نہیں ہو رہا، اتنا بھی ٹائم نہیں مل رہا کہ وہ جلدی سے وضو کر کے فرض ادا کر سکے. یا نکسیر کا مسئلہ ہے، مسلسل خون نکلے جا رہا ہے نماز کے شروع سے لے کر آخر تک، تو یہ ایسے جو ہوتے ہیں وہ معذور ہوتے ہیں. تو معذور کی ابتدا معذور کے پیچھے درست ہے بشرطے دونوں ایک ہی عذر میں مبتلا ہوں. مثلا دونوں کو سلسل بول ہو یا دونوں کو خروج ریح کا مرض ہو، دونوں ایک ہی مرض میں مبتلا ہیں تو ایک امام اور ایک مقتدی بن سکتا ہے کیونکہ دونوں برابر ہیں. لیکن اگر دونوں کا عذر مختلف ہے، ایک کو سلسل بول کا مسئلہ ہے یعنی پیشاب کے قطروں کا مسئلہ ہے، دوسرے کو خروج ریح یعنی اس کی ہوا خارج ہوتی ہے، تو اب یہ ایک دوسرے کے جو ہے نا پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، یعنی ایک امام اور ایک مقتدی نہیں بن سکتا. مسئلہ امی کی اقتدا امی کے پیچھے درست ہے. امی یعنی ان پڑھ یا جس نے پڑھا کسی سے نہ ہو، امی کی اقتدا امی کے پیچھے درست ہے بشرطے کہ مقتدیوں میں کوئی قاری نہ ہو. اور امی وہ شخص ہوتا ہے جو فرض قرات کی مقدار یعنی قرآن مجید کی ایک آیت زبانی نہ پڑھ سکتا ہو، اور قاری سے مراد وہ شخص ہے جو فرض قرات کی مقدار زبانی پڑھ سکے. جی اگر تو کوئی بھی ان میں قاری نہیں ہے تو پھر اور سارے ہی امی ہیں، پھر ان میں سے کوئی ایک بھی کھڑا ہو کے نماز پڑھا دے، باقی ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر جماعت میں ایک بھی قاری موجود ہے یعنی جو قرات پر قادر ہے موجود ہے، تو کسی کی بھی نماز نہیں ہوگی. مسئلہ عورت یا نابالغ کی اقتدا بالغ مرد کے پیچھے درست ہے. مسئلہ عورت کی اقتدا عورت کے پیچھے درست ہے. ان میں سے بعض مسائل ایسے ہیں جو خود فی نفسی ہیں تو مکروہ، لیکن یہاں پر وہ بتایا جا رہا ہے کہ جن سے نماز درست ہو جائے گی. تو عورت کی اقتدا عورت کے پیچھے درست ہے، اس کی نماز ہو جائے گی. مسئلہ نابالغ عورت یا نابالغ مرد کی اقتدا نابالغ مرد کے پیچھے درست ہے. نابالغ ہیں سب، امام بھی نابالغ مقتدی بھی نابالغ، تو یہ درست ہے. مسئلہ نفل پڑھنے والے کی اقتدا فرض پڑھنے والے کے پیچھے درست ہے. مثلا کوئی ظہر کی نماز پڑھ چکا ہو اور وہ کسی ظہر کی نماز پڑھنے والے کے پیچھے نماز پڑھے تو یہ درست ہے، نفل کی نیت سے کھڑا ہو جائے گا پیچھے. نفل پڑھنے والے کی اقتدا نفل نماز پڑھنے والے کے پیچھے درست ہے کیونکہ دونوں برابر ہیں. مسئلہ قسم کی نماز پڑھنے والے کی اقتدا نفل نماز پڑھنے والے کے پیچھے درست ہے، اس لیے کہ قسم کی نماز بھی فی نفسی نفل ہے. یعنی ایک شخص نے قسم کھائی کہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا اور پھر کسی نفل پڑھنے والے کے پیچھے اس نے 2 رکعت نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی اور قسم پوری ہو جائے گی. نظر کی نماز پڑھنے والے کی اقتدا نظر کی نماز پڑھنے والے کے پیچھے درست ہے بشرطے کہ دونوں کی نظر ایک ہو. مثلا ایک شخص کی نظر کے بعد دوسرا شخص کہے کہ میں نے بھی اس چیز کی نظر کی جس کی فلاں شخص نے نظر کی ہے، اور اگر یہ صورت نہ ہو بلکہ ایک نے 2 رکعت کی مثلا الگ نظر کی اور دوسرے نے الگ، تو چونکہ ہر ایک کی نظر جدا جدا ہے اس لیے ہر ایک کی نماز بھی جدا جدا ہوئی. اس وجہ سے ان میں سے کسی ایک کو دوسرے کی اقتدا درست نہیں، یعنی اس نماز میں اقتدا درست نہیں. دونوں کی نظر تو گویا کہ اگرچہ دونوں کی نظر کی نماز ہے لیکن نظر چونکہ مختلف ہے تو اس لیے نماز اب ایک دوسرے کے پیچھے نہیں پڑھ سکتے. تنبیہ وہ صورتیں جن میں مقتدی کی حالت امام سے زیادہ قوی ہو، خواہ یقیناً خواہ احتمالاً اقتدا درست نہ ہوگی، کیونکہ مقتدی کی حالت قوی نہیں ہو سکتی، اگر قوی ہوگی تو وہ نماز درست نہیں ہوگی. امام کی حالت قوی ہونی چاہیے یا مقتدی کے برابر ہونی چاہیے. مسئلہ بالغ کی اقتدا خواہ مرد ہو یا عورت نابالغ کے پیچھے درست نہیں، امام نابالغ نہیں بن سکتا. مسئلہ مرد کی اقتدا خواہ بالغ ہو یا نابالغ عورت کے پیچھے درست نہیں، یعنی عورت بھی امام نہیں بن سکتی مردوں کی. مسئلہ خنثی کی اقتدا عورت کے پیچھے درست نہیں، اس خیال سے کہ شاید وہ خنثی مرد ہو. خنثی مشکل اس کو کہتے ہیں، یعنی ایسی ایک انسانوں میں ایسی ایک قسم ہوتی ہے جس میں مرد اور عورت کے
جو علامات ہیں وہ یکساں ہوتی ہیں، برابر ہوتی ہیں، کوئی پتہ نہیں چل رہا ہوتا بظاہر دیکھنے سے، یا بظاہر جو علامات ہوتی ہیں ان میں مردوں کی علامات بھی ہیں اور عورتوں کی علامات بھی ہیں، ان کو خنثی مشکل کہتے ہیں، اوریجنل جو ہوتے ہیں، اور یہ دنیا میں بہت کم ہیں، بہت کم۔ اور جو جان بوجھ کر ہجڑے بنے ہوتے ہیں، یعنی ہوتے تو پورے مرد ہیں لیکن وہ انہوں نے عورتوں جیسی نزاکتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور عورتوں جیسے حلیے بناتے ہیں، ان کو مخنث کہتے ہیں۔ یا ہوتے تو وہ عورتیں ہیں لیکن وہ مردوں جیسے جو ہے نا وہ لباس پہن کر ان جیسا جو ہے نا وہ حالت بنانے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو یہ دونوں جو ہیں، جو آخری دونوں میں نے بیان کی، یعنی جو مرد ہیں عورتیں بننے کی کوشش کرتے ہیں یا عورتیں ہیں مرد بننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے اوپر بڑی سخت قسم کی وعید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ لعن اللہ المشبہین من الرجال من النساء، کہ ایسے مرد جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت برستی ہے، اور اسی طرح جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کر کے مرد بننے کی کوشش کرتی ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے۔ لیکن ایک ان کے درمیان میں قسم ہوتی ہے، یعنی وہ ایسی قسم ہے کہ جن پہ مرد اور عورت کے علامات بالکل برابر ہیں، دونوں طرح کی ان میں علامات پائی جا رہی ہیں، تو اس کو خنثی مشکل کہتے ہیں۔ تو ایسا جو ہے یہ عورت کے پیچھے نماز نہ پڑھے، ہو سکتا ہے کہ اس کے اندرونی اسٹرکچر ایسا ہو کہ وہ مرد ہو اور عورت کی علامات اس میں مغلوب ہو، کم ہو، اس لیے عورت کے پیچھے نماز نہ پڑھے۔ مسئلہ، ہوش و حواس والے کی اقتدا مجنون، مست، بے ہوش اور بے عقل کے پیچھے درست نہیں۔ واضح مسئلہ ہے۔ مسئلہ، طاہر کی اقتدا معذور کے پیچھے، مثلا سلسل بول والے کے پیچھے درست نہیں۔ جی شروع میں مسئلہ ہے نا، معذور کے پیچھے درست ہے لیکن تندرست صحت مند کی معذور کے پیچھے درست نہیں۔ مسئلہ، ایک عذر والے کی اقتدا دو عذر والے کے پیچھے درست نہیں۔ مثلا کسی کو خروج ریح کا مرض ہو اور وہ ایسے شخص کی اقتدا کرے جس کو خروج ریح اور سلسل بول دو بیماریاں ہوں، دو بیماریوں والے کے پیچھے درست نہیں۔ مسئلہ، ایک طرح کے عذر والے کی اقتدا دوسری طرح کے عذر والے کے پیچھے درست نہیں۔ مثلا سلسل بول والا ایسے شخص کی اقتدا کرے جس کو نکسیر بہنے کی شکایت ہو تو یہ درست نہیں، دونوں کا ایک ہی عذر ہو تو پھر جائز ہے۔ مسئلہ، قاری کی اقتدا امی کے پیچھے درست نہیں، اور قاری وہ کہلاتا ہے جس کو اتنا قرآن صحیح یاد ہو جس سے نماز ہو جاتی ہے، اور امی وہ ہے جس کو اتنا بھی یاد نہ ہو۔ جی یہ بھی مسئلہ پیچھے بھی وضاحت سے گزر گیا۔ مسئلہ، امی کی اقتدا امی کے پیچھے جبکہ مقتدیوں میں کوئی قاری موجود ہو درست نہیں، کیونکہ اس صورت میں اس امی امام کی نماز فاسد ہو جائے گی، یعنی جو امام ہے وہ امی ہے، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، کیوں؟ اس کے پیچھے قاری کھڑا ہے، اور جب امام کی نماز فاسد ہو گئی تو سب مقتدیوں کی نماز فاسد ہو جائے گی جن میں وہ امی مقتدی بھی ہے۔ مسئلہ، امی کی اقتدا کسی گونگے کے پیچھے درست نہیں۔ امی یعنی جس کی زبان تو درست ہے لیکن اس نے ابھی قرات یاد نہیں کی، اس کو امی کہتے ہیں۔ امی کی اقتدا کسی گونگے کے پیچھے درست نہیں، اس لیے کہ امی اگرچہ بالفعل قرات نہیں کر سکتا، یعنی ابھی قرات نہیں کر سکتا، مگر قادر تو ہے اس وجہ سے کہ وہ قرات سیکھ سکتا ہے۔ گونگے میں تو یہ قدرت بھی نہیں، گونگا تو سرے سے اس کی زبان سے آواز ہی نہیں قرات کی نکلے گی، کیونکہ قرات کہتے ہیں زبان سے حروف کا ادا کرنا کہ اپنے کانوں تک آواز آ جائے، تو یہ قرات جو ہے نا وہ امی سیکھ سکتا ہے کیونکہ اس کی زبان درست ہے، اور گونگا تو وہ سیکھ ہی نہیں سکتا۔ مسئلہ، جس شخص کا جسم جس قدر ڈھانپنا فرض ہے چھپا ہوا ہو، اس کی اقتدا برہنہ کے پیچھے درست نہیں، یعنی برہنہ جس نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے اس کے پیچھے جس نے کپڑے پہن رکھے ہیں اس کی اقتدا درست نہیں۔ مسئلہ، رکوع و سجود کرنے والے کی اقتدا ان دونوں سے عاجز کے پیچھے درست نہیں، اور اگر کوئی شخص صرف سجدے سے عاجز ہو اس کے پیچھے بھی اقتدا درست نہیں۔ ہاں جی، جو رکوع سجدہ نہیں کر سکتا، یعنی اشارے سے رکوع کرتا ہے یا اشارے سے سجدہ کرتا ہے، اس کے پیچھے تندرست صحیح سالم جو بالکل صحیح سجدہ رکوع کرتے ہیں ان کی اقتدا درست نہیں۔ البتہ قیام کے بارے میں، کھڑے ہونے کے بارے میں مسئلہ پیچھے گزرا کہ اگر وہ قیام پر قادر نہیں ہے امام لیکن رکوع و سجدہ مکمل طور پر ٹھیک کرتا ہے بیٹھنے کی حالت میں، تو اس کا امام بننا درست ہے۔ مسئلہ، نظر کی نماز پڑھنے والے کی اقتدا نفل کی نماز پڑھنے والے کے پیچھے درست نہیں، اس لیے کہ نظر کی نماز واجب ہے، یہ مقتدی کا درجہ اس میں زیادہ ہے۔ مسئلہ، نظر کی نماز پڑھنے والے کی اقتدا قسم کی نماز پڑھنے والے کے پیچھے درست نہیں۔ مثلا اگر کسی نے قسم کھائی کہ میں آج 4 رکعت پڑھوں گا، اور کسی نے 4 رکعت
نماز کی نظر کی، اور نظر کی نماز واجب ہے، اور قسم کی نماز نفل ہے، کیونکہ قسم کو پورا کرنا واجب ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نماز نہ پڑھے، اس کی جگہ قسم کا کفارہ دے دے۔ جی نظر میں تو نماز ہی پڑھنی ہے نا، کہ یا اللہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں نماز پڑھوں گا، اتنی رکعت نماز پڑھوں گا۔ اب وہ کام ہو گیا تو اب اس کے اوپر نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اور قسم کیا ہے کہ اس نے قسم کھائی کہ میں اللہ کی قسم اتنے رکعت نفل پڑھوں گا، اب اس کے اوپر نفل پڑھنا ضروری نہیں، نفل پڑھنا چاہے نفل پڑھ سکتا ہے تو نفل پڑھے، نہیں تو وہ کفارہ بھی ادا کر سکتا ہے۔ تو نظر کی صورت میں نماز متعین ہے، اور قسم کی صورت میں نماز متعین نہیں ہے، بلکہ اس کے جگہ کفارہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے جو قسم کی نماز ہے اس کا درجہ کم ہے، اور جو نظر کی نماز ہے اس کا درجہ زیادہ ہے، اس لیے نظر والا قسم والے کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جس کام کی قسم کھائی ہے اگر وہ کام اصل سے فرض یا واجب ہے تب تو قسم کو پورا کرنا متعین ہے، اور اگر وہ گناہ ہے تو قسم توڑنا اور کفارہ دینا متعین ہے، اور اگر نہ فرض و واجب ہے اور نہ ہی گناہ ہے تو دیکھا جائے گا کہ اس کا کرنا بہتر ہے تو قسم کو پورا کرنا افضل ہوگا، اور اگر نہ کرنا بہتر ہے تو قسم توڑنا بہتر ہوگا، اور اگر دونوں برابر ہیں تو قسم پورا کرنا بہتر ہے، اولا ہے، بہتر ہے۔ غرض جس کام پر قسم کھائی جائے اس کو پورا کرنا بہر صورت واجب نہیں ہوتا، اس لیے اگر نفلی نماز کے لیے قسم کھا لی تو وہ واجب نہیں ہوتی۔ مسئلہ، جس شخص سے حروف صاف ادا نہ ہو سکتے ہوں یا کسی حرف میں تغیر و تبدل ہوتا ہو تو اس کے پیچھے صاف اور صحیح پڑھنے والے کی نماز درست نہیں۔ ہاں اگر پوری قرات میں ایک آدھ حرف ایسا واقع ہو جائے تو ابتدا صحیح ہے، ایک آدھ حرف ایسا کمی بیشی ہو گئی تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی ابتدا درست ہے۔ جماعت کے احکام۔ مسئلہ، جمعہ اور عیدین کی نمازوں میں جماعت شرط ہے، یعنی یہ نمازیں تنہا صحیح نہیں ہوتی، جماعت کے بغیر یہ ہو ہی نہیں سکتی۔ 5 وقتی نمازوں میں جماعت واجب ہے بشرطے کہ کوئی عذر نہ ہو، اور تراویح میں سنت موقدہ ہے، تراویح کی جماعت سنت موقدہ ہے، اگرچہ ایک قرآن جماعت کے ساتھ ہو چکا ہو، یعنی یہ نہیں ہے کہ قرآن پاک مکمل ہو چکا ہے 27 کو یا 25 کو یا اس سے پہلے، اگر قرآن پاک مکمل ہو گیا تو اب جماعت کی چھٹی نہیں، جماعت جو ہے نا سنت موقدہ علیحدہ ہے، تراویح کی جماعت سنت موقدہ علیحدہ ہے، وہ بعد میں پھر بھی جماعت سے پڑھنی چاہیے، بلا وجہ چھوڑنا گناہ ہے۔ اور ہر محلہ والوں کے لیے سنت علی الکفایہ ہے، کفایہ بھی ہے، یعنی اگر کسی نے بھی جماعت نہ کروائی، اگر ایک محلہ میں سب لوگوں نے جماعت تراویح کو ترک کیا تو سب اس سنت کے تارک ہوں گے، سب کو گناہ ملے گا۔ اور اسی طرح نماز کسوف کے لیے اور رمضان کے وطر میں جماعت مستحب ہے، یہ نماز کسوف اور نماز خسوف اس کے مسائل آگے آ رہے ہیں، سورج گرہن اور چاند گرہن کی نمازیں ہوتی ہیں، ان کے مسائل آگے آ رہے ہیں۔ اور رمضان کے وطر میں جماعت مستحب ہے، اور سوائے رمضان کے اور کسی زمانہ میں وطر میں مکروہ تنزیہی ہے، وطر کی جماعت رمضان میں مستحب ہے، رمضان کے علاوہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی جب کہ مداومت کی جائے، یعنی ہمیشہ جب بھی وطر پڑھنے جماعت سے پڑھے جائیں تو یہ مکروہ ہے، اور اگر مداومت نہ کی جائے بلکہ کبھی کبھی 2-3 آدمی جماعت سے پڑھ لیں تو مکروہ نہیں۔ اور نماز خسوف میں اور تمام نوافل میں مکروہ تحریمی ہے، تمام نوافل میں جماعت کروانا مکروہ تحریمی ہے، بشرطے کہ اس اہتمام سے ادا کی جائے جس اہتمام سے فرائض کی جماعت ہوتی ہے، یعنی اذان و اقامت کے ساتھ یا کسی اور طریقہ سے لوگوں کو جمع کر کے۔ یہ شروع میں کل بھی ایک مسئلے کے جواب میں نے عرض کیا تھا کہ جو نفل ہے وہ انفرادی نماز ہے، انفرادی عبادت ہے، نفل جو ہوتے ہیں اس میں اس کو فرضوں کی طرح ادا کرنا، یعنی اس کے لیے یا تو اذان و اقامت کہنا یا اذان و اقامت تو نہ کہنا لیکن اعلان کرنا کہ بھئی فلاں وقت میں فلاں ٹائم میں فلاں نفل نماز ادا کی جائے گی، صلاۃ التسبیح ادا کی جائے گی، یہ کیا جائے گا، تو یہ نمازیں نفل ہوتی ہیں، ان کے لیے اعلان اور لوگوں کا اجتماع جائز نہیں ہے، اگر اس طرح کیا گیا تو یہ جماعت مکروہ تحریمی ہوگی۔ ہاں اگر بے اذان و اقامت کے بغیر اور بلائے بغیر 2-3 آدمی جمع ہو کر کسی نفل کو جماعت سے پڑھ لیں تو کچھ مضائقہ نہیں، اور پھر بھی دوام نہ کریں اور مقتدی 3 سے زیادہ نہ ہوں، یعنی اس پر دوام نہ کریں اور مقتدی 3 سے زیادہ بھی نہ ہوں، 3 سے کم ہوں، 3 ہوں یا 3 سے کم ہوں، اور کبھی کبھار پڑھ لی تو یہ جائز ہے، درست ہے۔ آگے جماعت ثانیہ کے مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔